ایک صبح کی بات ہے کہ آسمان پر سورج کی کرنیں نمودار ہونا شروع ہوئی۔ اسی وقت دو مسافر بصرہ شہر کے دروازے سے بڑی تیزی سے نکلنے اور سفر کے لیے روانہ ہوئے۔ یہ دونوں مسافر بغداد کے مشہور تاجر تھے جو تجارت کے سلسلے میں بصرہ آئے اور اپنا مال بیچ کر خوب نفع کمایا۔ ان میں سے ایک کا نام ابو سہل اور جبکہ دوسرے کا نام حیدر تھا۔ وہ دونوں بچپن کے دوست تھے، لیکن ان کے کردار اور مزاج ایک دوسرے سے بہت مختلف تھے۔ جب وہ بصرہ آئے تو ان کے ساتھ اور بھی بہت سارے تاجر تھے، لیکن وہ اپنا مال بیچ کر اگلے شہروں میں روانہ ہو گئے۔ ان دونوں دوستوں نے بھی قافلے کے ساتھ جانا تھا، مگر انہوں نے بغداد واپسی کا فیصلہ کیا، کیونکہ جب وہ دونوں سفر کے لیے نکلے تو ابو ساحل کی بیوی بیمار تھی اور حیدر اپنے دوست کو یوں تنہا چھوڑ کر قافلے کے ساتھ نہیں جانا چاہتا تھا۔ اب واپسی پر ان کے ساتھ کچھ ایسا ہونے والا تھا جو ان کی زندگیوں کو بدل دینے والا تھا۔ دونوں کا واپسی کا سفر جاری تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ سورج نکلنے سے پہلے کافی سفر طے کر لیا جائے، کیونکہ دھوپ میں صحرا سے نکلنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ گرمیوں کے دن سے اور صحرا تندوری مند گرم ہو جاتا تھا اور صحرا میں طوفان اور آندھی کا بھی خطرہ رہتا تھا۔ وہ یہی سوچ کر بڑی تیزی سے سفر کر رہے تھے اور سورج نکلنے سے پہلے وہ بصرہ کی نواحی بستیوں سے بہت دور نکل آئے۔ ابو سہلہ نے اپنے دوست کو کہا، اب ہمیں رک جانا چاہیے تاکہ ہم اور ہمارے اونٹ کچھ دیر آرام کر لیں۔ یہاں قریب ہی ایک نخلستان ہے، ہم وہیں پر آرام کریں گے اور سورج کے غروب ہوتے ہی وہاں دوبارہ سفر شروع کریں گے۔ حیدر نے اپنے دوست کی بات مان لی اور انہوں نے اپنے اونٹ باندھ کر پانی پینا شروع کر دیا اور اونٹوں کو درختوں کے ساتھ باندھ کر آرام سے باتیں کرنے لگے۔ یوں ہی باتیں کرتے کرتے حیدر اپنے لالچ کو چھپا نہ سکا اور کہنے لگا، میرے دوست، تم 5000 درہم کا مال لائے ہو اور اس سے 5000 درہم منافع کما لیا ہے، جبکہ میں نے 2000 درہم کے منافع کمایا ہے۔ افسوس کہ میں قافلے کے ساتھ نہ جا سکا۔ اگر ہم یہیں سے کچھ بار اور خرید کر بغداد لے جاتے تو ہمیں اور بھی بہت سا منافع ہوتا۔ اب سہلہ نے اپنے دوست کی بات سنی تو کہنے لگا، میرے دوست، خدا کا نام لو، تم اپنے ساتھ صرف 1000 درہم کا مال لائے اور اب تمہارے پاس 3000 درہم ہے۔ ایسے ناشکری تو نہ کرو۔ لیکن حیدر بار بار اپنی ناشکری کا اظہار کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ کاش میں 3000 درہم کی بجائے 10,000 درہم کا مال بنا سکتا۔ پھر وہ آرام کرنے کے لیے اسی جگہ پر لیٹ گئے اور ابو سہلہ تھوڑی ہی دیر میں گہری نیند سو گیا، لیکن حیدر نے نیند نہیں آ رہی تھی اور وہ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ ابھی بھی 10,000 درہم کے بارے میں سوچ رہا تھا اور یوں ہی اس نے ابو سہلہ کے سامان سے درہم کی تھیلی نکالی تو اس نے ابو سہلہ کی نیند میں ڈوبے ہوئے چہرے کو دیکھا جو ایک مخلص دوست کا چہرہ تھا، اور اس کے دل میں خیال آیا کہ میں بددیانت، مجھے مال کے لالچ میں، حتیٰ کہ تمہارا بچپن کا دوست ہے، کیا تو اس کے ساتھ بھی بددیانتی کرے گا؟ نہیں نہیں، میں ایسا نہیں کروں گا۔ اس نے وہ تھیلی واپس رکھ دی اور حیدر نے اپنے دوست ابو سہلہ کے ہونٹ کو تڑپتا ہوا دیکھا جسے ایک زہریلے سانپ نے ڈس لیا تھا۔ اس نے اپنے دوست کو اٹھایا، ہوا چلنے لگی جیسے ہی اس کے چوائز کر دیا، ایسا نہ ہو کہ ہم طوفان کی لپیٹ میں آ جائیں۔ لیکن ابو سہلہ نے کہا، میرے دوست حیدر، کیا تم احمق ہو گئے ہو؟ ہم کھلے میدان میں طوفان کا سامنا کیسے کریں گے؟ ہمیں چاہیے کہ طوفان کے تھمنے کا انتظار کریں اور پھر اس کے بعد سفر کریں۔ لیکن حیدر اپنی بات پر اڑا رہا اور آخرکار اس کے دوست نے اس کی بات مان لی۔ ابھی انہوں نے تھوڑا ہی فاصلہ طے کیا تھا کہ اللہ کی پناہ، پانی اس قدر زیادہ بڑھا تو تم اتنی وہ کھڑے ہو گئے، لیکن ریت کا طوفان ابھر رہا تھا۔ دیکھا کہ ابو سہلہ کے پاؤں طوفان سے اکھڑ رہے ہیں اور وہ مشکل میں تھا تو حیدر دیکھ کے مردہ ضمیر نے آواز دی کہ اس سے بہتر موقع کبھی نہیں دیکھا۔ یہ سوچ کر وہ وہاں سے بھاگا اور اونٹ پر بیٹھ کر نخلستان کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ چاہتا تو اپنے دوست کو بھی اپنے ساتھ لے جا سکتا تھا، مگر اسے اپنے مال کے ساتھ ساتھ ابو سہلہ کا مال بھی نظر آنے لگا۔
وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اگر ابو صالح اس طوفان میں زندہ نہ بچا تو اس کا سارا مال میرے پاس آ جائے گا۔ یہ لالچ حیدر کی سوچ پر غالب آ گیا اور اس نے دوست کی لاج نہ رکھی۔ ابو ساحل جو اپنے دوست پر بھروسہ کر رہا تھا اپنے دوست کو مدد کے لیے پکارنے لگا، لیکن حیدر نے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ اس کے بعد ایک اونچی آواز آئی، حیدر مجھے بچاؤ، ریت کے طوفان میں کہیں کھو گیا۔ آخر طوفان تو تھمنا ہی تھا اور وہ تھم گیا۔ حیدر تسلی کرنے کے لیے ادھر ادھر دیکھنے لگا اور اسے کہیں بھی ابو صالح نظر نہیں آیا۔ پھر وہ سفر کے لیے روانہ ہو گیا اور کافی دنوں کی مسافت کے بعد وہ آخر کار اپنی منزل پر پہنچ گیا۔ جب اس نے ابو صالح کے بارے میں پوچھا تو حیدر رونے دھونے کا ڈھونڈ کرنے لگا اور کہنے لگا، میں نے اپنے دوست کو بچانے کی بہت کوشش کی لیکن طوفان اس قدر زیادہ تھا کہ میں کچھ نہ کر سکا۔ اپنے نیک خاوند کا یہ انجام سن کر ابو صالح کی بیوی رونے اور ماتم کرنے لگی۔ وقت گزرتا رہا اور حیدر کی تجارت ترقی کرتی رہی۔ اب اس کا شمار شہر کے بڑے تاجروں میں ہونے لگا، لیکن اس کا ضمیر اس قدر مردہ ہو چکا تھا کہ اسے اپنے دوست کی بیوی اور بچوں کا کبھی خیال نہ آیا اور نہ ہی کبھی اپنے گناہ پر شرمندگی ہوئی، اور دولت کی لالچ میں دن رات بے سکون رہتا اور ہر وقت تجارت کی غرض سے ایک شہر سے دوسرے شہر کی تیاری میں رہتا۔ ایک دن وہ مختلف اقسام کا سامان خرید کر ملک شام کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کے قافلے میں اور بھی بہت سارے تاجر تھے۔ وہ قافلہ اس قدر وسیع تھا، اس قافلے کی روانگی کے بعد شہر کے بازار جیسے سنسان پڑ گئے ہوں۔ اسی اثنا میں شام سے کچھ دیر قبل بغداد میں ایک بدحال فقیر داخل ہوا، پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس۔ وہ شخص گرتا پڑتا ویران بازار کی گلیوں سے گزر رہا تھا۔ پھر وہ کسی دروازے کے سامنے رکا اور دروازے پر دستک دی۔ اندر سے کسی خاتون نے کمزوری سی آواز میں پوچھا کہ باہر کون ہے؟ جب اسے کوئی جواب نہ ملا تو اس نے دروازہ کھول دیا۔ وہ باہر کھڑے شخص کو دیکھ کر حیران رہ گئی اور پوچھنے لگی، ابو صالح یہ تم ہو؟ اس بدحال شخص نے کمزور سی آواز میں جواب دیا، ہاں میں ہوں۔ اور پھر وہ پھوڑ پھوڑ کر رونے لگے۔ کچھ دیر آرام کے بعد ابو صالح کی بیوی نے پوچھا کہ یہ سب کیسے ہوا؟ پھر ابو صالح نے کمزور سی آواز میں کہا کہ میرا دوست بددیانت ہو گیا تھا۔ پھر اس نے اپنی بیوی کو سارا ماجرا کہہ سنایا۔ حیدر نے مجھے طوفان میں چھوڑ دیا تھا لیکن خدا کے فضل سے ایک راہگیر قافلے نے میری مدد کی اور انہی لوگوں نے مجھے بصرہ پہنچایا۔ جب وہ کچھ وقت کے بعد میں صحت بحال ہوئی تو میں بغداد لوٹ آیا۔ جب اس کی بیوی پر حقیقت اشکار ہوئی تو وہ غصے سے کہنے لگی کہ مینا صرف وہ اسی شہر میں تو رہتا ہے، جب وہ واپس آئے تو اس سے ایک ایک بائی کا وصول کرنا۔ لیکن ابو صالح نے کہا کہ اس نے بددیانتی کی لیکن مجھ سے کم ظرفی نہیں ہوگی، تو تم بھی یہ بات کسی اور سے نہ کہنا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میرے دوست کو دنیا کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ مجھے اللہ پر بھروسہ ہے کہ وہ اس بات کا انصاف ضرور کرے گا۔ ادھر حیدر اپنے قافلوں کے ساتھ صحراؤں کو عبور کر رہا تھا۔ قافلہ قیمتی جواہرات اور ریشم اور قیمتی مال سے بھرا ہوا تھا۔ جب وہ ملک شام پہنچے تو مال بہت منافع سے فروخت ہوا۔ اس کا جی چاہا کہ ابھی واپسی کے لیے روانہ نہ ہو بلکہ اور مال خرید کر مصر کی طرف روانہ ہو اور منافع حاصل کیا جا سکے۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا اور قافلہ لے کر مصر کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہاں پہنچ کر حیدر کو بڑی شہرت ملی۔ اس کا نام شہر کے بڑے تاجروں اور دکانداروں کی زبانوں پر آنے لگا۔ اب اس نے بغداد واپسی کا ارادہ کیا اور ایسی چیزیں خریدی جن کی بغداد میں کمی تھی۔ اس کا سامان اب 5 کی بجائے 30 اونٹوں پر آمادہ ہوا تھا۔ جب اس نے واپسی کا سفر شروع کیا تو وہ انجان تھا کہ اس کے ساتھ واپسی پر کیا ہونے والا ہے۔ دوسری طرف ابو صالح نے اپنے دل میں غصہ اور انتقام پالنے کی بجائے خود کو سنبھالا اور گھر میں تھوڑا بہت جو کچھ تھا وہ بیچ کر تھوڑا بہت کاروبار شروع کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے نیک نیتی پر دیانتداری کی وجہ سے اسے خوب ترقی دی۔ وہ جلد ہی اس قابل ہو گیا کہ دوسرے شہروں میں جا کر تجارت کے سامان کی خرید و فروخت کر سکے۔ اس کا بددیانت دوست حیدر مصر سے بغداد کی طرف سفر میں تھا۔ اس کا قافلہ اپنی منزلوں کو طے کرتے ہوئے ایک نخلستان کے قریب پہنچا جہاں انہوں نے رکنے کا فیصلہ کیا۔ دل کی گرمی اور تھکن کے بعد جب لوگ آرام کرنے لگے، حیدر کو اس رات ایک عجیب سا احساس ہوا۔
جیسے ہی اس کے ساتھ کچھ ہونے والا ہو، لیکن اس نے اس احساس کو جھٹک دیا اور اپنے دوستوں کے ساتھ آرام کرنے لگا۔ رات کی تاریکی میں جب سب لوگ اپنے خوابوں کی دنیا میں کھوئے ہوئے تھے، زنجیروں کے ایک گروہ نے قافلے پر حملہ کر دیا۔ یہ لٹیرے صحرائی راستوں کے ماہر اور بے رحم تھے۔ ان کا سردار صحرا میں دہشت کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ لٹیروں نے قافلے پر حملہ بولا اور حیدر کے دوستوں کو سنبھلنے کا موقع بھی نہ دیا۔ جب بے سہارا پڑے تھے، وہ سب زخمی حالت میں تھے اور قافلے کا سارا سامان لٹ چکا تھا۔ حیدر، جو اپنے دوست کے ساتھ دھوکہ دہی کر کے آگے بڑھتا رہا، اب خود بے یار و مددگار پڑا تھا۔ وہ شدید زخمی حالت میں ریت کی گرز میں الٹا پڑا تھا۔ اسے ابو سہلہ کی آنکھوں میں درد اور وہ بے بسی یاد آئی جس کا سامنا وہ آج خود کر رہا تھا۔ وہ لوٹے پھوٹے قافلے کے ساتھ گھر واپس نہیں جانا چاہتا تھا، نہ ہی اس کے پاس مال رہا اور نہ صحت۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے تاجروں کا مال تھا وہ بھی لٹ چکا تھا۔ اب وہ قرض کی چکی میں پھنس چکا تھا۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میں اس حال میں بغداد واپس نہیں جانا چاہتا، تم لوگ جاؤ، میں ملک شام میں ہی قیام کروں گا۔ چنانچہ اس نے ظاہر کر دیا اور کئی دنوں کی مسافت کے بعد آخرکار شام پہنچ گیا۔ حالت بدتر ہو چکی تھی، اس پر مانگنے کی نوبت آ گئی۔ اس کا غرور اور لالچ اسے زمین پر گرا دیا تھا۔ اب وہ سڑکوں پر ایک بھکاری کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو چکا تھا۔ رات سے کوئی نہ کوئی ایسا خواب آتا جس کی وجہ سے وہ چونک کر رہ جاتا۔ ایک دن وہ خود سے کہنے لگا، حیدر جاؤ، اپنے دوست کی بیوی کو سب کچھ سچ مچ بتا دو اور اس سے معافی مانگو، اور تمہیں معاف کرے گی تب ہی تمہیں سکون ملے گا۔ ابو سہلہ کی بیوی کا سامنا کرنے اس میں ہمت نہ تھی۔ ایک دن وہ مشق شہر کے بازار میں بیٹھا بھیک مانگ رہا تھا کہ اچانک اسے کچھ بھیڑ اور گہما گہمی نظر آئی۔ ایک بڑا تاجر بڑی شان و شوکت کے ساتھ چل رہا تھا اور غریبوں میں خیرات بانٹ رہا تھا۔ حیدر بھی کچھ تاجر کی طرف بڑھا تاکہ بھیک کا سوال کر سکے، لیکن اسے دیکھتے ہی وہ چونک کر رہ گیا۔ اس کی شرمندہ آنکھوں نے اسے پہچان لیا۔ وہ ابو سہلہ ہی تھا، جو اس کا دوست جس کو اس نے دھوکہ دیا تھا، یار و مددگار چھوڑ دیا تھا۔ حیدر نے شرم سے نظریں جھکا لی اور ایک چادر سے اپنا منہ ڈھانپنے لگا۔ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ ابو سہلہ اسے پہچانے بغیر وہاں سے گزر جائے، مگر وہ ایک نیک دل انسان تھا، اس نے اپنے دوست کو پہچان لیا۔ وہ اپنے دوست کی یہ حالت دیکھ کر اس کے قریب گیا۔ اس کا دل سے اپنے دوست کی یہ حالت دیکھ کر ابو سہلہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور اس نے کوئی بھی اس سے گلہ نہ کیا اور نہ کوئی شکوہ کیا، بس اشکاف سے اپنے دوست کو دیکھتا رہا۔ حیدر مارے شرمندہ کے اپنے دوست کے قدموں پر گر پڑا اور معافی مانگنے لگا۔ ابو سہلہ نے اپنے دوست کو سہارا دے کر اٹھایا اور گلے سے لگایا۔ جب دونوں دوست بغداد پہنچے تو ابو سہلہ نے اپنے دوست کی مدد کی تاکہ وہ اپنے پیروں پر دوبارہ کھڑا ہو سکے، تو دل سے معاف کر دیا، کیونکہ اس کے دل میں رحم تھا۔ لالچ اور حسد کی آگ میں جلنے والا انسان دنیا اور آخرت میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ حیدر کو بھی اپنے کیے پر بڑا پچھتاوا تھا اور اس واقعے نے اس کی زندگی بدل دی۔ اس کے بعد وہ ایک ایماندار اور محنتی شخص بن گیا تھا۔ تو اگر یہ آپ کو کہانی اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجیے گا، اور اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دھوکہ انسان کو برباد کر دیتا ہے، جبکہ دیانتداری ہمیشہ کامیابی اور سکون کا باعث بنتی ہے۔ تو ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم بائی ٹائم ملتا رہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک رکھیں اپنا بہت سارا خیال۔ اوکے جی، اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔